السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج 3 محرم الحرام شریف ہو چکا ہے، اور محرم الحرام شریف یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ماہ ذی الحجہ یہ سال کا آخری مہینہ تھا۔ مرور ایام، دنوں کا گزرنا اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ صبح سے شام تک اس طرح سے انسان کے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک لمحہ گزرتا ہے، 1 ساعت گزرتی ہے تو دوسری ساعت آ جاتی ہے، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ، اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، دنوں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ بہرکیف یہ مہینہ ماہ محرم بڑی برکت اور بڑی سعادت کا حامل ہے۔ بہت سارے واقعات حدیث پاک کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں اس میں رونما ہوئے، اور غالباً حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی جب قیامت برپا ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی۔ اچانک کا مطلب کیا ہے کہ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں، اور قیامت بھی عنقریب آنے والی ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، یعنی معاملات آپ سمجھ لیجئے ذمہ داریاں حکومتی سطح پر ہوں، یا آپ کے اسلامی اعتبار سے لوگ نااہل لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے، دین کے مسائل نااہل لوگ بیان کریں گے، دین ایسے لوگ بیان کریں گے جن کے اندر خود دین کی صلاحیت نہیں ہوگی، اور
وہ فتویٰ دیں گے، وہ مسئلے بیان کریں گے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے کہ نااہل لوگ ذمہ دار بن جائیں، میرے آقا نے فرمایا فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب آ جائے گی جب نااہل لوگ عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ پیر کیف، ہمیں قیامت کی اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور تمام لوگوں سے، اس کے اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے تو پھر رکوع اور سجود کوئی فائدہ دینے والے نہیں، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، سر سے پیر تک مصطفیٰ کریم کی ذات کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ اعلیٰ اب کوئی یہ نہ کہہ دے اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا، کہ فرمایا انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یعنی عام بشر نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یعنی انسان تو ہے لیکن کیسے ہیں سنو، کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور جب محبت بند کر دیجئے، جب محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی اس سے بھی محبت کرنا عین محبت ہے، اس سے بھی محبت کرنا عین محبت ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کسی سے محبت کی، ہم نے اگر کسی سے محبت کی تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب جس سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی ان سے محبت کرنا، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے اور یہ محرم کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ یاد رکھیے کہ کچھ ایسے
احمق اور فرق باطلہ میں سے باطل ہیں جو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خاص طور سے شیخین کو، خلفائے راشدین کو اور دیگر صحابہ کو، اور خاص بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ ماتم کرنا اور غم منانا جائز نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جوش میں آ کر رافضیوں کی روایتیں بھی بیان کر دیتے ہیں رولانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رولانا اور ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ رو رو کر وہ روایتیں اور ایسے بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حاضر تھے۔ آپ کتابوں کا البدایہ والنہایہ اور دوسری بڑی کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی کربلا کیا ہے۔ بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی، لیکن وہ موضوع روایتیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دی گئیں اس کے آپ اہل نہیں۔ ماتم کرنا اگر جائز ہوتا اور غم منانا جائز ہوتا تو سب سے بڑی ذات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا سب سے بڑی محرومی ہے، سب سے بڑا غم کا ذریعہ ہے۔ اگر سینہ کو بھی کرنا اور ماتم کرنا غم منانا ہوتا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد لازم کر دیا جاتا کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن غم منایا جائے، لیکن جائز نہیں۔ فقہاء علماء فرماتے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ربیع الاول شریف میں روایتیں مختلف حضور کی کب وصال ہوا، لیکن اب 12 تاریخ کو کوئی بیٹھ جائے غم منانے کے لیے، یہ جائز نہیں۔ شہادتیں بہت سی گزری اسلام کے اندر اور دردناک شہادتیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت بڑی دردناک شہادت تھی۔ 40 دن کے اوپر پانی بند کیا گیا، 3 دن 4 دن 5 دن نہیں، 40 دن پانی بند کیا گیا تھا آپ کے اوپر، اور بڑی بے دردی سے آپ کو قتل کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت نماز کی حالت میں بڑی بے دردی سے ہوئی، پر حملہ ہوا۔ لیکن کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی نبی کا غم منانا اور ماتم اور سینہ کو بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ فقہ کی کتابیں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ، صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت اور بھی دوسرے فقہاء نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر عشرہ محرم کے اندر کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اس کو تحریر فرما دیا۔ یہ پڑھنا اور سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال فضیلت ہے عشرہ محرم کی اور اس کے روزوں رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے روزوں کے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یزید کا سہارا لے کر اور حضرت علی کی طرف باتوں کو منسوخ کر کے دوسرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ ایک روایت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب خطبات محرم کے اندر نقل کی اور پھر اس کی تردید کی۔ فرمایا کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے تو دیکھا، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کاندھے پر یزید کو بیٹھائے ہوئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی آ رہا۔ اس روایت کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو جنتی کے کاندھے پر جہنمی ہے، حالانکہ غلط ہے، یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب 15 سال بعد 25 ہجری میں یزید کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے موضوع باتیں اور گڑی ہوئی باتوں سے بچنا، اور اپنے عقیدے کو عقیدے اہل سنت کے مطابق رکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عمر کے شان میں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ تو الشرف المعبد ایک کتاب ہے عربی زبان میں نے اس کا مطالعہ کیا، تو اس میں ایک جملہ مجھے ملا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں میرے آقا نے فرمایا کہ لکل نبی فی امتہ خلیل۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، اور میری امت کا خلیل عثمان ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت ہے، سبحان اللہ۔ تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مقام و مرتبہ کو سمجھیں، ان کے پہلے مسائل کو سمجھیں، آپس میں جو ان کے اختلافات ہوئے اس میں پڑھنا ہمارے لیے ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ ان کے آپسی جو اختلافات ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان، وہ اجتہادی خطا تھی، خطائے اجتہادی کی بنیاد پر، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو فرمایا کہ جب صحیح اجتہاد کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فلہو اجران، اس کے لیے 2 ثواب ہوتا ہے۔ جب وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے 2 ثواب ہوتا ہے، اور اگر غلطی کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فلہو اجر واحد، تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں غلطی بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو آپس میں مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، وہ اجتہادی خطا کی بنیاد پر تھے، خطا اجتہادی کی بنیاد پر تھے، اس لیے ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جس میں خصوصیت بیان فرمائی کہ میرا رب فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ جتنے صحابہ ہیں، وہ بدری صحابہ ہوں، پہلے کے ہوں، بعد کے ہوں، لفظ کل استعمال فرمایا۔ اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ منطقیوں نے لفظ کل کو جو استعمال کیا ہے وہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ کل جس پر داخل ہوتا ہے اس کی پوری ماہیت، پوری حقیقت کو شامل ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ کے بارے میں لفظ کل آیا تو جتنے صحابی ہیں وہ چاہے آپس میں درجے کے اعتبار سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ سب کے سب صحابی اس کے اندر داخل ہیں۔ اس آیت کا مصداق ہر صحابی رسول ہے، اور ہر صحابی رسول جب اس آیت کا مصداق ہے تو اللہ رب العزت نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ جب رب نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا تو امت کے اندر شریر کہاں سے پیدا ہو گئے جو صحابہ پر طنز کرنے لگے۔ یہ بات سمجھنے کی، میں نے بھی بتایا تھا آپ کو، کچھ لوگ عمر کے راستے سے ہٹے، کچھ لوگ حضرت علی کے راستے سے ہٹے اور اجتہاد کیا۔ اب سوچو ذرا کہ حدیثوں کو اور قرآن کو ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں یا حضرت عمر سمجھ رہے ہیں؟ ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق سمجھ رہے ہیں؟ مگر کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں امام اعظم نے بھی حدیثوں کو نہیں سمجھا، ان کو 13 حدیثیں یاد تھیں۔ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن روایت کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ سبحان اللہ، 5 لاکھ حدیثیں امام اعظم کی وہ شان تھا۔ تو صحابی رسول کی بات چل رہی تھی تو میں نے ایک حدیث کا مطالعہ کیا کہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اگر یزید تھا اور بدبخت نکلا تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ نے اس کو اپنا جانشین بنایا تو بھی آپ غلطی پر نہیں. اور اگر یہ مانا جائے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا آپ کے نہ انتقال بھولیں. کے بعد خود بخود جانشینی کا دعوے دار بن بیٹھا پھر بھی آپ غلطی پر نہیں. غلطی پر تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آج اہل سنت کا ایک حصہ بتاتے ہیں اور مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی گالی دیتے ہیں اور دوسرے صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں. ایسے حب علی کے نام پر اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے گمراہ پیدا ہو گئے. اس لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز جو ہے عقیدہ ہے، اور اپنے عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ اللہ فی اصحابی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے اعتراض کا نشانہ مت بنانا. میرے آقا فرماتے ہیں فمن احبہم بحبی احبہم. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. جس نے صحابہ سے محبت کی، صحابہ کی محبت میرے آقا فرماتے ہیں میری محبت ہے. فرماتے ہیں ومن ابغضہم ببغضی من ابغضہم. جس نے ان سے دشمنی اور بغاوت کی اس نے مجھ سے بھی دشمنی اور بغاوت کی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو تکلیف دی ومن آذانی، اس نے مجھ کو تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ. اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور جس نے اللہ کو تکلیف دی میرے آقا فرماتے ہیں یوشک ان یأخذہ، ان قریب اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے. اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. یہ طویل حدیث مشکات وغیرہ میں حدیث پاک موجود ہے باب فضائل کا. پڑھیں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان صحابہ کرام رضی اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کو ان کے اصحاب کو کیا فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم. یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو بخشی بخشائی ہے اور عزت والا رزق ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے. بے شمار آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جب صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی. حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کسی کوئی بڑا سے بڑا متقی، عالم، فاضل، قطب، غوث، ابدال وقت کا کوئی بھی ہو کسی صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام و منزلت کہاں سے ان کو نصیب ہوئی؟ صحابی رسول کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں ملا، ریاضت و مجاہدہ کی بنیاد پر نہیں ملا، اور کوئی ظاہری کسبی عبادت کی بنیاد پر نہیں ملا، بلکہ زیارت رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا، صحبت رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا. مقام جس کی زیارت کر کے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے تو جو رسول پاک کی ذات ہے آپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھاٹ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. میرے آقا کی وہ ذات جس کے در سے خیرات و جود و سخا کی دولت بڑھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں اہل سنت مسلک معتدل ہے، اعتدال کا مسلک ہے.
افراط و تفریط نہیں اہل سنت و جماعت کے اندر، گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، جس کا جو مقام ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ ہمارے اسلاف سلف و خلف کے روایات کے مطابق ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے آقا نے فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا بھی اللہ کی راہ میں تم میں سے کوئی شخص خرچ کر دے جو صحابی نہ ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس جو صحابی ہے ایک مٹھی جو اگر اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو اس کے ایک مٹھی جو کے برابر یا آدھے مٹھی جو کے برابر اس کے احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ان کا درجہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا ہے کہ چاہے وہ خوارج پیدا ہو، حضرت علی کی عظمت کا انکار کرنے والے اور اہل بیت کی، چاہے وہ روافض پیدا ہو، صحابہ کرام کو گالی دینے والے، اے میرے امتیوں میرے فرامین کو دیکھ لینا، اپنے رب کے فرمان کو دیکھ لینا اور اپنے مسلک اور مذہب پر قائم رہنا۔ اسی لیے بات طویل ہو گئی، اسی لیے یہ وہ فرقہ ہے اہل سنت و جماعت جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اگر جنت میں کوئی جائے گا تو وہی ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی اہل سنت و جماعت جو ہوگا وہی جنتی ہوگا، میرے آقا نے فرمایا۔ اور بھی روایت حدیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سبهم، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جو ان کو برا بھلا کہے گا اللہ اس پر لعنت فرمائے گا، صحابہ کے گستاخ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اور صحابہ میں سے بعض کو میرے وزراء خسر اور وزیر بنایا گیا۔ پھر آقا میرے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اور اللہ رب العزت نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا نہ اس کے نفل کو قبول کرے گا۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ میرے آقا ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جب اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو طعن و تشنیع سے روک لو، اپنی زبان کو ان کی بارگاہ میں کھولنے سے روک لو۔ میرے وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اب غور کیجیے، اور خاص طور سے یزید کا سہارا لے کر یزیدی جماعت پیدا جب ہوئی اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی، ان کی صحابیت کا انکار کیا اور بہت برا بھلا کہا۔ آپ کے بنارس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت اہل سنت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے خاص حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ تو امیر معاویہ کو جو ہے حساب کا علم عطا فرما،
اور کتاب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو تو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں اپنی آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ کس لیے بیان فرمائی؟ وہ اس لیے بیان فرمائی کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں۔ ہم ہر صحابی، وہ چاہے حضرت علی ہو چاہے حضرت امیر معاویہ کے آپس کی خانہ جنگی، ہم پہلے تو ان کا ذکر نہ کریں، اور اگر ذکر کریں بھی تو یہ سمجھ لیں کہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کاتب وحی بنا دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو والد کی طرف سے 5ویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، آپ کا نسب سرکار سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری نے شرح مشکات کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو تابعی یا تبع تابعی ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن مبارک یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو بالکل مضبوط کر دیا اس پر، اور بد مذہبوں کے عقیدے پر کل ٹھوک دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور اس گھوڑے کے جو پیر کے نیچے دھول ہے اس دھول سے بھی افضل، اس دھول کی بھی طرح عمر بن عبدالعزیز نہیں۔ یہ سوچئے کس کا بیان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایسے عمر بن عبدالعزیز سے بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عشرہ محرم میں بہت سی خرافاتیں، بہت سے سوالات، ایک صاحب نے مجھ سے کل فون کر کے پوچھا بنگلور سے کہ تھال بھرنا کس کو کہتے ہیں؟ اب عوام میں نہ جانے کیسے کیسے مسائل پھیل گئے جو شیعوں کی روایت اور رافضیت سے بہت سارے کام، بلکہ مجھے تو للاکثر حکم الکل کے تحت ایسا لگتا ہے کہ محرم کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کی عوام شیعوں سے بالکل مشابہت کھا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے بھائی تھال کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی۔ شریعت اور دین اسلام مذاہب حقہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو چاروں امام ہیں ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے، مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں تو اہل علم سے رابطہ کیجئے، تب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی۔ کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت نے پوری دنیا کے اندر جہاں جیسی بدعتیں، جیسا رواج تھا، اس اعتبار سے اس کا رد کیا، اپنے علاقے کی خرافات کو انہوں نے سمجھا، اس کا رد کیا۔ اب بہت سی چیزیں ہیں، تازیہ داری سے لے کر بہت سی چیزیں جو رائج ہوئیں، کیسے ہوئیں، ان کی تاریخ کیا ملتی ہے؟ تو بغداد شریف کی سرزمین پر ایک زمانے میں جب روافض کا دورہ ہوا اور خلیفہ اس وقت رافضی ہوئے، اس خیال کے ہوئے، تو انہوں نے ان چیزوں کی ایجاد کی، ماتم کرنا غم حسین کے لیے، تعزیہ داری کرنا، عزاداری کرنا، اور بہت ساری خرافاتیں جس میں لوگ ملوث ہیں یا تھے،
ایسی چیزیں اس نے ایجاد کی۔ علماء اہل سنت نے رد کیا، لیکن گورنمنٹ حکومت نہیں کی تھی، اس لیے انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھایا، لیکن حکومتی سطح پر یہ کام نہ ہو سکا اور لوگ مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس وقت کے حاکم نے جب رائج کیا بغداد سے، یہ وبا چلی پورے دنیا میں پھیل گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اہل سنت و جماعت کے معتبر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق صحیح کیا ہے۔ شہادت نامہ کے نام پر بھی لوگ بہت ساری روایتیں پڑھتے ہیں جو مکمل شیعوں کی روافظ کی روایتیں ہیں، اور جس کے اندر الٹی سیدھی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ مجھے صاحب نے وہ میلاد پڑھتے ہیں پوچھا ایک روایت کہ وہ کیسے ہے کہ شہادت کی رات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اپنے بالوں سے کربلا کی زمین صاف کر رہی تھیں تاکہ کل مقتل میں میرا حسین شہید ہوگا۔ میں نے کہا عقل رکھتے ہو؟ تمہیں کچھ عقل ہے؟ پڑھنے سے پہلے سمجھا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب میدان قیامت میں آپ کا گزر ہوگا تو منادی لگا دے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، غمضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ فاطمہ جن کے آنچل کو میدان محشر میں لوگ دیکھ نہ سکیں، کربلا میں بالوں کو کھول کر زمین کو جھاڑتی نظر آ رہی۔ معاذ اللہ، یہ روایت شیعی روایت ہے، روافضی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں مردود الشہادہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے زیادہ رونے دھونے کے چکر میں نہ پڑیں، صحیح روایتیں اور صحیح واقعات کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت سے سنیں، اور عشر محرم میں خاص طور سے اور عام طور سے پورے سال اللہ کی عبادت کریں۔ کربلا میں جو واقعہ کربلا میں جو ہمیں سبق ملا وہ یہی ملا کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ آج ہمیں ہلکا سا بخار ہوتا ہے تو ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت حسین کو سمجھو، طریقہ حسین کو سمجھو، شریعت محمدی کو سمجھو کہ جب تک انسان سر سے اشارہ کر سکے تب تک اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تو ذرا سا زخم لگا، ذرا سی تکلیف ہوئی تو بس اب تندرست ہو جائیں گے تب پڑھیں۔ حالانکہ صحیح حدیثیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی زخم لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو تکلیفیں آتی ہیں عبادتیں چھوڑنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنتیں پڑھیں۔